آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو آپ نے کہا کہ یہ اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے. تو ایک انصاری صحابی مدینے والے داڑھی میں وضو کا پانی تازہ اور ہاتھ میں جوتا پکڑاؤ، الٹے ہاتھ میں جوتا پکڑاؤ. اگلا دن گزرا، اگلا دن آیا تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. سیم وہی صحابی اسی حالت میں، وضو کا پانی ہاتھ میں جوتا. اگلا دن آیا تو آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی. تینوں دن ایک آدمی. اس مجلس میں ایک شخص بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر. میری یادداشت میں یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں. ان سے زیادہ عبادت کسی صحابی نے نہیں کی. ساری رات تہجد، ایسے بھی نہیں آنکھ لگاتے تھے. اور سارا سال روزہ صرف 2 روزے عیدین کے بس. اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن. یہ طاقت کسی میں اور میں نے نہیں پڑھی. ہو سکتا کوئی ہو، میں اپنی ہی یادداشت کے مطابق نفی کرتا ہوں یا اس بات کرتا ہوں. 1.25 لاکھ صحابہ کی جتنی سیرت میں نے پڑھی ہے، سب کی تو نہیں پڑھی، نہ پڑھی جا سکتی ہے، جتنی پڑھی ہے اس میں یہ ہستی عبادت میں ان کو کوئی نہیں پکڑ سکا. ان کا مزاج سناؤ. شادی باپ نے شادی کی، شادی والی رات دلہن بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے ادھر ہو کے اللہ اکبر نفلان شروع ہو گئے. وہ بیوی دیکھتی رہی بے ہون آئے گا. جب وہ نہیں آیا تو اس بھی مسلح چاہ کے مگرو کھلو کے چل بھائی میں بھی تیرے نال ہی ہوں. فجر ہو گئی. نماز کے بعد ابا نے پوچھا بیٹا رات کیسے گزری؟ کہا جی الحمدللہ نفلوں میں گزری کہ تیرا ستیہ ناس ہو. تینوں میں اس واسطے پڑھنا آیا بے تو نفل پڑھی رکھ. جا کے اللہ کے نبی کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس کو سمجھائیں یہ کیا کرتا ہے. یہ ان کا مزاج تھا. پھر ان کو اللہ کے نبی نے پابند کیا کہ تو 3 دن سے پہلے قرآن نہیں ختم کرے گا، 3 دن میں قرآن ختم کرے گا، 1 دن روزہ رکھے گا، 1 دن چھوڑے گا. زبردستی کروایا. ان کو خیال آیا کہ کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے. یہ تو کوئی 25 گھنٹے یا 26 گھنٹے، 24 گھنٹے تو سارے ہی نہ بھر چھڑے نا. تو یہ تو کوئی 25 گھنٹہ ہے، 26 گھنٹہ ہے، 27 گھنٹہ ہے، کی کرتا ہے. میں جا کے ویکھنا کردہ کی ہے. پہنچ چاچا جی السلام علیکم، آؤ بیٹھو 2-4 دن گزار لو آپ کے پاس. کہاں بیٹھا گزار لو. اب جب رات ہوئی تو جلدی سے انہوں نے چادر اوپر لی اور یوں سوراخ کر کے اور ان کو دیکھنا شروع کیا کہ اب یہ کیا کرتا ہے. اب ان کا خیال تھا کہ میں ساری رات نفل پڑھتا ہوں، یہ شاید ساری رات ایک ہی سجدے میں گزار دیتا ہوگا، یا ساری رات رکوع میں گزار دیتا ہوگا، یا ساری رات روتے روتے گزار دیتا ہوگا. وہ تو حیران ہو گئے جب انہیں سرانے سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی اور جو سوئے فجر کی اذان پہ اٹھے. تو پریشان ہو گئے بھی اے کی بڑی. یہ وہ دور تھا جب منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتا تھا. منافق اور یہ جنتی آدمی اور ساری رات ستا پہ، لہٰذا وہ تو بالکل چکر کھا گئے. کہ اچھا چلو شاید کل کوئی دکھاوے گا کوئی کام، تو چلو ایک رات اور گزارا. اگلی رات بھی انہوں نے وہی کیا، سرانے پہ سر رکھا، سونے کی دعا پڑھی اور آ گئے اور فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی. اور وہ ساری رات جاگ رہے ہیں بے ہون کچھ کرے گا، ہون ساری رات ہی ٹپ گئی. لے بھائی اے کی بنی. اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہے نہیں، پر یہ کردہ ہی کچھ نہیں، انہوں جنت کی تھلپ گئی. یہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں. ان کا 1 رات اور گزاروں گا. 1 رات اور گزاری. انہوں نے پھر وہی کام کیا، سوئے اور جا کے فجر پہ اٹھے. تو پھر وہ نہیں رہ سکے. کہنے کے چاچا گلے 3 باری تیری مسلسل بشارت سنی، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے. میرا کوئی کام نہیں تھا، میں صرف آپ کو دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے. چاچا آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہو، تم جنت کتوں لب گئی. یہ انہوں نے کہا نہیں لیکن زبان حال تم جنت لب کتوں گئی. کہنے کہ بیٹا جو تم نے دیکھا ہے نا یہی ہے میرے پاس، اور میرے پاس کچھ نہیں. اب اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہے نہیں، اور ان کا کوئی عمل نظر نہیں آیا. فرائض تو وہ ایسے لازمی چیز تھی کہ جس کا فرائض کا کرنا کوئی بڑائی نہیں تھی، فرائض سے اوپر کرنے کو وہ دیکھنا چاہتے تھے. لہٰذا اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے نبی حق اور سچ فرما رہے ہیں، پر کس وجہ سے فرمایا. ساری رات تو جو سوتے رہتے. تو جب دروازے تک گئے نا تو کہنے کہ
भतीजे वापस आ, तेन उन्हें अंदर दी गल दसा। दिल पे हाथ रखा, कहा ये जो दिल है इसमें दुनिया के किसी इंसान से कोई नफरत कोई नहीं। और अल्लाह जब किसी को कोई इज्जत देता है, माल देता है, जो भी देता है, मुझे कभी हसद नहीं हुआ, मुझे खुशी होती। मुझे कभी किसी से हसद नहीं हुआ, मुझे खुशी होती। और इस दिल में किसी की नफरत कोई नहीं। इस पर अब्दुल्ला बिन आमर का बॉडी रिस्पांस क्या था? वो कहने लगे हादा हुआ, यूं कुछ हादा हुआ, यही है। फिर साथ ही फरमाया पर काम ही बड़ा डाटा है, बड़ा औखा काम। तो औखे काम पर ही तो मिलता है ना सिला। जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, खपते हैं, तपते हैं, तो उसके बदले में कुछ मिलता है तो वो अपने आप को खपाते तपाते हैं। तो भाइयों, मेरे नबी की पाकीज़ा जिंदगी की हर अदा बड़ी हसीन है। मैंने सिर्फ आज एक आपको बताई कि इस दिल को साफ करना सीखो। लड़ाई झगड़े से बचो, न बीवी से, न बच्चों से, न माँ बाप से, न भाइयों से, न पार्टनर से। सहना सीखो। अगर आप अपने घरों में खुशी देखना चाहते हैं तो अपने बच्चों की बर्दाश्त करो, अपनी बीवी की बर्दाश्त करो, अपने भाइयों की बर्दाश्त करो। अल्लाह की कसम, जैसे उगलने में मजा है ना, ऐसे ही पी जाने में मजा है। उगलना तो उल्टी है, उल्टी अच्छी कभी किसी को मजा है। उल्टा नाकों में पानी चढ़ जाते, सिर में भी चढ़ जाते, बुरे हाल बांके दिहाड़े। कभी उल्टी करते आदमी को मजा में देखा है? पीने वाले को ही मजा है ना, पीने का ही मजा है ना। आप ठंडा ड्रिंक पीते हो, चाय पीते हो, उसका मजा है। आप नागवारियों को पीना शुरू करो, जन्नत का मजा यहां आएगा। पी जा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासर, गम के सहने में भी कुदरत ने मजा रखा।